بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ایران کے شہر سوسا میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مقبرے کی اسلامی تاریخ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس قدیم مقام سے جڑے اسرار اور رموز سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس قابل احترام مزار کی تاریخی منظر اور روحانی میراث کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، حضرت دانیال کا مقبرہ ہائبل کے نبی ڈینیل کی روایتی تدفین کی جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے مختلف مقامات کے نام رکھے گئے، لیکن سوسا ایران فارس میں مقبرہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کا تذکرہ سب سے پہلے توڈیلا کے پنجمن نے کیا تھا، جس نے 1160 اور 1163 کے درمیان ایشیا کا دورہ کیا تھا۔ دانیال کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ دانیال بابل میں رہتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے سوسا ایران کے محل کا دورہ کیا، لیکن اس کی وفات کی جگہ نہیں بتائی گئی ہے۔ یہودیوں اور عربوں میں یہ روایت محفوظ ہے کہ آپ کو سوسا میں دفن کیا گیا تھا۔ آج سوسا میں ڈینیل کا مقبرہ مقامی مسلمانوں اور ایران کی یہودی برادری کے درمیان ایک مقبول کشمکش میں ہے۔ یورپ میں شائع ہونے والے ڈینیل کے مقبرے کا سب سے قدیم ذکر توڈیلا کے بینجمن نے دیا ہے، جس نے 1160 اور 1163 کے درمیان ایشیا کا دورہ کیا تھا۔ تبرا کے مطابق اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، دانیال کو مسلمان نبی مانتے ہیں۔ اس کے نبی ہونے کی خبریں یہودی روایت سے بھی ہیں، جو اس کا نام رکھتی ہے اور اس کے شہروں کے ساتھ وقت گزارنے کا واقعہ سے بھی متعلق ہے۔ شہروں کے ساتھ مسلم روایت اس بات پر متفق ہے کہ دانیال کو سوسا میں دفن کیا گیا تھا، جس کی تصویر یہاں دی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ، اور اس طرح کی روایتی شامی کا تابوت ملا جو کہ خشک سالی کے دوران بارش برسانے کے لیے بابل سے لایا گیا تھا، دفن کیا جائے گا، جو اسے قریبی ندیوں میں سے ایک کے نیچے ڈوب کر گیا تھا۔ تو دوستو، مقبرے کے احاطے کا مرکزی دروازہ چمکدار ٹائلوں اور قرآنی آیت کی خطاطی سے مزین ہے۔ ڈینیل کا مقبرہ اس علاقے میں واقع ہے جسے شمس دانیال کے نام سے جانا جاتا ہے، تاہم موجودہ ڈھانچے کا ایک بڑا حصہ دراصل 19ویں صدی کے آخر میں 1871 میں ابن کثیر نے خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں تعمیر کیا تھا۔ اس کی بارش کی دعا کے لیے لوگوں کی ایک نیک آدمی کا بینر نکالنے کے بارے میں بھی روایت نقل کی ہے، جسے بعد میں ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا گیا۔ فارس پر مسلمانوں کی فتح کے دوران ایک عرب فوج نے ابو موسیٰ الشری کے سربراہی میں خوخستان پر حملہ کیا۔ زیادہ تر چھوٹے قلعے بند شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد فوج نے سوسا کا محاصرہ کرنے سے پہلے 642 میں تستار پر قبضہ کر لیا۔ فوجی اہمیت کا حاصل مقام اس میں عیسائی نبی حضرت دانیال کی مقبرہ بھی شامل ہے۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم فلسطین میں حضرت حابیل مسجد کی تاریخ کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی مسجد کو بھی کل بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں اور اپنے دوستوں میں بھی ان ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔